اگلا حصہ اس سے برکت لے لیتے ہیں. فرمایا قالوا نؤمن کما آمن السفہاء. جب انہیں کہا جائے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لاؤ. یہاں سے پہلا پتہ یہ چلا, سبق پڑھتے جائیں. پہلا پتہ یہ چلا کہ نبی کے صحابہ کا دشمن منافق ہے. نبی کے صحابہ پر تبرہ کرنے والا کون ہے؟ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. نبی کے صحابہ پر تبرہ کرنے والا کون ہے؟ قرآن فرما رہا ہے منافق ہے. دوسری بات یہ سمجھ آئی, جب انہیں کہا جائے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر عمر عثمان والی صحابہ ایمان لائے, وہ کہتے ہیں ہمیں بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. وہ بیوقوفی کیا تھی منافقوں کی نظر میں, تاکہ سمجھ آئے حقیقت میں ایمان کی اصل وہی ہے. اچھا وہ بیوقوفی میں سمجھا دیتا ہوں وہ کیا سمجھتے تھے. میرے کریم آقا کے لیے پانی پیش کیا جاتا ہے, حضور اس سے وضو فرماتے ہیں. جب میرے آقا اس سے ہاتھ مبارک دھوتے, چہرہ مبارک دھوتے, پانی کے قطرے زمین پر گرنے کے لیے تیار ہوتے, میرے مصطفیٰ کے صحابہ ارد گرد حضور کے گرد طاف به اصحاب, حضور کا طواف عشق کرنے لگ جاتے اور کوشش یہ ہوتی کہ نیچے پانی نہ گرے. کسی نہ کسی صحابی کا نیچے ہاتھ آتا, ہاتھ میں وہ پانی لیتے, کوئی چہروں پہ ملتا, کوئی سینے پہ ملتا, کوئی سر پہ لگاتا, کوئی پی لیتا, اور جس کو نہ ملتا وہ دوسرے بھائی سے منت کر لیتا خدا کے لیے ہاتھ کی تری مجھے بھی مل جائے گی, میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ تو مل دو. اور اس منظر کو جہاں تک بیان کیا گیا کادو یقتدرون علی وضوئہ, یوں لگتا تھا جیسے ابھی لڑ پڑیں گے حضور کا پانی لینے کے لیے. وضو سے بچا ہوا جو پانی وہ جب زمین پہ گرنے کے لیے آتا تو یہ ہاتھوں پہ لے کر پیتے, چہرے پہ لگاتے. کہ منافق دیکھ کے آدمی ہیں بیوقوف لوگ, یہ پانی بھی استعمال کرنے والا آپ مائے مستعمل دے ہوتے تعریفاں لے کے گئے جانتے ہوں گے. بڑی کام. حضور ناک مبارک سے اپنا مواد شریف نکالتے. میں صاف کرنے کی بات نہیں کر رہا, چونکہ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ہمیں غیرت محبت رسول سکھائی ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. ناک مبارک کے اندر جو مواد تھا نا, وہ مبارک مواد حضور جب نکالتے تو حضور کے سامنے ہاتھ بڑھا دیتے صحابہ. وہ ناک مبارک سے نکلا ہوا وہ پانی مبارک وہ صحابی کے ہاتھ میں آتا اور صحابی اس کو جلدی سے چہرے پہ مال دیتے. منافق نے یہ کہا یہ بیوقوف لوگ. میرے کریم آقا کے جستے اثر سے سینگیاں لگوائیں, خون مبارک نکلا. میرے کریم نے فرمایا عبداللہ بن زبیر جاؤ اس کو باہر کہیں دفن کر کے آ جاؤ تاکہ اس خون کی بے حرمتی نہ ہو. خون لے کر پائے جاتے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتے. حضور نے فرمایا حفاظت سے سنبھالا ہے. حضور عرض کی یا رسول اللہ بڑا ہی حفاظت نال سنبھالے. میں اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. کیا کیا ہے؟ اچھا کیا کیا ہے کون پوچھتا ہے؟ جس کو پتا ہو اور اندر کی بات نکلوانی ہو. ورنہ حضور نے آرڈر دے دیا تھا جاؤ کہیں دفن کر کے آ جاؤ, تو پوچھنے کا کیا مطلب کیا کیا ہے؟ منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں, عاشقوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. حضور نے فرمایا اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عرض کی سونے آپ, میں اپنے لفظوں میں یہ سمجھا رہا ہوں پھر عرض کر رہا ہوں. سونے آپ کسا حکم دیتا سی, میں حکم دی تعمیر واسطے گیا. اگے جا کے ایک جنگل جگہ جی بالکل بے آباد سی, اتنے میں سوچا کہ گڑا کھود کے چھوٹا ہی پھر اتنے آپ کا خون مبارک دفن کرتے ہیں. پھر فوری خیال آیا کہ سونے کسی دن اتنے آبادی ہو جائے گی تے لوگ اتوں گزرن گے تے سونے دا خون تھلے ہوئے اتنے کسی دے پیر آن, یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. حضور نے فرمایا پھر کیا کیا ہے؟ اس کی سونے میں کوٹ پار کے پی لی. اب جب منافقوں نے یہ بات دیکھی ہوگی ایمان سے بتائیں انہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم یاد نہیں آئے گا؟ انہوں نے کہا یہ بیوقوف لوگ. اور قربان جائیں میرے مصطفیٰ کی عظمت پر, جو میرے مصطفیٰ کا خون مبارک نوش کر لے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس پر آرام ہے. کہہ دے سبحان اللہ, اس پر جہنم کی آگ حرام. کہ ایمانداری نال دسو جڑا حضور دا خون مبارک حضور دی اجازت نال پی لوے او دے تے جہنم دی آگ حرام ہے. کہ جہدے وجود وچوں مصطفیٰ دا وجود نکلا ہوئے وہ سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ دی کی شان ہوئے. پاگل دے پتر جن کو ٹھیک نہیں دے, یہ نہیں پڑھا تھا وہ نہیں پڑھا تھا, تو بدبختہ تیرے کلمہ پڑھن نال
انہوں نے ایمان کتنے اگے افسر تو ان پہ بات کرتے. تو عرضی کر رہا تھا کہ 2-3 میں نے مثالیں صرف دی ہیں. منافق ان چیزوں کو بیوقوفی کہتے تھے. اچھا ان کے صدور میں اور ان کے عمل کرنے میں ان اعمال میں بیس کیا تھا؟ قرآن و حدیث میں کہیں حکم نہیں ملا، نہ رب نے دیا نہ اس کے رسول نے دیا کہ میرے مصطفیٰ وضو کریں پانی کے قطرے زمین پہ نہ گرنے دینا، چہروں پہ مال لینا. بس میرے رب نے کہیں پہ آرڈر نہیں دیا، نہ حضور نے کہ اے ابن زبیر میرا خون پی لینا، بلکہ اس کے برعکس سے خون حرام ہے. میرے رب نے کبھی آرڈر نہیں دیا نہ اس کے رسول نے کہ میں ناک مبارک جب اس میں سے پانی نکالوں تو ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مال لینا. ہمیں بات بات پر کہنے والے میلاد کیوں مناتے ہو، 11ویں کیوں مناتے ہو، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں؟ سن لے میری بات، توجہ سے سنیں. صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ لکھا کہاں ہے. عشق کا اپنا مفتی اندر بیٹھا ہوتے ہیں، اس نے یہ نہیں دیکھا لکھا کہاں ہے، اس نے دیکھا کہ سونے نے منع دینا گیتا ہے. سونے نے روکیا دینا، اور محبت کے مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا. وہ جو پینے آئے تھے جامع میں، وہ جو پینے آئے تھے جامع میں، وہ تو کب کے پی کے چلے گئے. یہ پڑے ہیں ابھی اس بحث میں کہ حرام ہے یا حلال. انہوں نے کہا یہ بالکل. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کی طرح ایمان لاؤ. فرق کیا نکلا؟ یہی اعمال، اور یہ اعمال ان کا صدور محبت اور عشق مصطفیٰ میں فنائیت سے نصیب ہوتا ہے. پتہ چلا ایمان صرف کلمے روزے نماز کا نام نہیں، ایمان مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہو جانے کا نام ہے. اس لیے اقبال بول اٹھے مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست بے رحمت للعالمین. تسی مردے اٹھائی پھر دے جے زندہ ایمان یہ حضور کی محبت ہو. سانو کہتے ہیں تسی مردے پوچھتے جے، تسی تو مردے اٹھائی پھر دے. مجرم ہمیں سمجھتے تھے، جرم اپنا نکل آیا. خیر آگے بڑھتے ہیں. مجھے وقت کی تنگ دامانی کا احساس نہ ہوتا تو پتہ نہیں میں شاہ صاحب کی نظر کرامت سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ پر اس طرح ہے کہ وہ بات سے بات کھلتی جا رہی ہے. اچھا حضور کی محبت کا نام ایمان ہے، جو منافقوں کے پاس نہیں تھی صحابہ کے پاس. کہ آج بھی کسی چیک کرنا ہو نا کہ کلمے نماز تے تبلیغاں تے انہاں نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو یار نال پیار کیڑے کرتے. حضور سے پیار کون کرتے؟ بس میں سادہ مثال عام طور پہ دیا کرتا ہوں. آج کل بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں ساڈے سنی نہیں، سادے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا. خبریں کیڑا ٹھیک ہے جی، سانو تو سمجھ نہیں. جی جی خبریں کیڑے ٹھیک ہوں. میں اس موقع پہ 2 جملے صرف کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ کے گزر رہا ہوں. پہلی چیز، جو یہ کہنا خبریں کیڑا ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ ابھی شک میں ہے، اور جہاں شک ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شک نہیں ہوتا. لہٰذا یہ جملہ کہنے والا کہ خبریں کیڑے ٹھیک ہوں، وہ کلمہ بھی نئے سرے سے پڑھے، شادی شدہ ہے نکاح بھی نئے سرے سے پڑھے. ہاں شک کا نام ایمان نہیں، اور ایمان کا نام شک نہیں. جتنے رہنے پکا تیرے توبی کا کتا نہ کار کا نہ گاڑ کا. نہیں کون آج پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. میں سادہ مثال دیتا ہوں، پنڈ تھان رہن والے ہو، اگر باہر جاؤ پہلی نظر آئے اس میں ہریالی نظر آئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اتنی زمین بڑی چڑھ جائے. کہتے نہیں کہتے؟ آپ سے کوئی پوچھے جناب مٹی لیبارٹری میں بھیجیے ٹیسٹ کے لیے، نہیں جی. ہاتھ پہ اٹھا کے چیک کی ہے، نہیں جی. چکھی ہے، نہیں جی. تو کیوں کہہ رہے ہو اتنی زمین تے مٹی بڑی چنگی ہے؟ تسی کہو گے جناب اتنی دی فصل دیکھ کے پتا لگ رہا ہے زمین چنگی نہ ہوتی اینی سونی تے فصل نہ اگتی. مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے، وہ زمیندار بھائیا زمینداری کا کام کرنے والے دوستا تو اتنا سادہ بھی نہیں ہے. فصل دیکھ کے زمین پہچان جانے چنگی کیڑی تے مندی کیڑی، تے فصل دیکھ کے عقیدہ بھی پہچانا کر کے ٹھیک کیا ہے تے غلط کیا ہے. ابھی
اجمیری کس عقیدے پر ہیں؟ خواجہ اجمیری، داتا علی اجمیری، حضور شیر ربانی، مجدد الفسانی، حضور امیر ملت، حضور غوث الاعظم، بلکہ اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی، حضرت فقیہ اعظم، حضرت محسی اعظم، حضور غزالی زمان، سارے اہل سنت. اور پیچھے چلے جائیں علامہ اقبال اہل سنت. اور میں تھوڑا سا اور پیچھے چلا جاتا ہوں، امام حسن اہل سنت، امام حسین اہل سنت، امام محمد باقر اہل سنت، امام زین العابدین اہل سنت، جنہ دے ابے سنی انہاں دی اولاداں بھی سنی. اور میں یہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، وقت ہوتا میں یہاں دلیلیں دیتا. اچھا پھر حضور کے کل صحابہ سنی، حضور کے سارے صحابہ وہ جو مسلک بعد اس بنے مسیح میرے مسلمان بنا گے، حضور کے کل صحابہ سنی. نہ یقین ہے میں حوالہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں یوم تبجد وجوہ و تسود وجوہ، قرآن کی آیت کے اس حصے کا، چونکہ کالے چہرے والا نال ساڑا تعلق کی کوئی نہیں، جڑے پنڈ نہیں جانا ان کا راہ پوچھنے لگی پھر ہم پہلے حصے پہ رہتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے، اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، من الذین ابیضت وجوہہم فی رحمت اللہ، بخشے ہوئے روح ہوں گے. اچھا وہ چٹے چہرے قیامت کے دن چمکتے چہرے نورانی چہرے کنہ دے ہوں گے؟ میں تفسیر کروں اعلیٰ حضرت سے لوں، صدر الافاضل سے لوں، پیر جسٹس کرم شاہ صاحب سے لوں، غزالی زمان سے لوں، ہر کوئی کہے گا، ہر کوئی مولوی اپنے والے کھینچ لے جاندے. اب میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں جن کا حوالہ اتنا معتبر ہے کہ جن کے لیے حضور نے کتاب کے علم کی دعا کی تھی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر سے بھی منقول ہے مختلف روایات میں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور قیامت کے دن جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ ہوں گے کون تاکہ ہم وہی رہیں. صحابہ کرام کے اس جلیل القدر فرزند اور حضور کے چچا زاد ویر گھر والا بھی در والا بھی جو آپ لوگوں نے تقسیم کی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہم وجوہ اہل سنت والجماعت و کما قال، فرمایا جن کے چہرے قیامت کے دن روشن اور چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. حق کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انعام اللہ شفیع صاحب. بھائی ایمان سے بتائیں میں کہاں کہ قیامت کے دن سنیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، جن کا کی مطلب میں سنی ہاں کہ نہیں؟ جس عبداللہ بن عباس نے کہا کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے، مان جاؤ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سنی، ائمہ اہل بیت سنی. القول بدی میں امام سخاوی لکھتے ہیں، سید امام محمد باقر زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے آگے پوچھا حضور اس کو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں پھر میں عرض کر رہا ہوں، مال چنگا ہوئے نا، راڈو چنگی چل جائے نا تو 6 نمبر مارکیٹ آ جائے گا. جس مال کی مانگ بڑھ جائے اس کی کاپیز وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. آج پیسے لبن لگ پہ اویس قادری ہوں تو کئی اویس قادری بن گئے. عالم بننے کے لیے جلدی سے تیاری کوئی نہیں. یہ ہمارا افسوس کا مقام ہے اور مت ڈوبنے کا مقام ہے. اچھا خیر بات یہ کر رہا تھا کہ کاپیز آ جاتی ہیں. اس شخص اس وقت بھی تھوڑا سا یہ فتنہ شروع ہو گیا ہوگا، کئی الگ الگ گروہ بنا رہے ہوں گے اور ہر کوئی کہہ رہا ہوگا میں بھی سنی میں بھی سنی. جیسا کہ آج کل کچھ ہے جی ہم تفصیلی ہیں تو کیا ہے ہم سنی. صحابہ پر تنقید کر کے جی ہم تو سنی، کوئی اہل بیت اطہار پر تنقید کر کے بد وقت ہم تو سنی. تو جب اتنے سنی ہو جائیں اپنے آپ کو کہلانے والے دسو نے آپ کو نشانی دسو اصلی راڈو کیڑی؟ واہ 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 ماشاءاللہ. اصلی سنی کون ہے؟ جڑی گل امام زین العابدین نے کی تھی ایمانداری نال دسو سچی ہے کہ جھوٹی؟ سچی. گھر والوں کی بات یہ گھر والوں بھی ماننی چاہیے، گھر والے بھی دوجے ٹبر میں بھی ماننی چاہیے. مغرور نسب ہو کے صحابہ نال غیر نہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حضرت آپ حضور کے لاڈلے شہزادوں کے شہزادے ہیں، حضور آپ ارشاد فرمائیں آپ کی بات کو بطور سند لوگ لیں گے، حضور ایک سرٹیفکیٹ دے دیں، نشانی کو سچی بتا دیں کہ جس سے پتا چل جائے کھرا کون ہے سنی اور کھوٹا کون ہے. آپ نے نشانی بیان کی، اس میں فرمایا کہ من علامات اہل سنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی جدی او کما قال. آپ نے فرمایا کہ سچے سنی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ میرے نانا محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہو. اب خود فیصلہ کر
کر لیں سنی کرانے والے بڑے ہیں مگر درود والے کون ہیں؟ واہ 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 بم برود والا کوئی سنی مگر ہم کچھ وہ ہیں جنہوں نے تبلیغی نصاب سے پورا فضائل صلاۃ ہی اڑا دیا باب. میں نے ایک سے پوچھا کہ یہ کیوں اڑایا؟ کہنے لگا کہ وہ وزن زیادہ تھا نا بوجھ سے ہلکا کرنا مقصد تھا. تو میں آخا بسترا رہن دیں دے چینک رہن دیں دے چندہ رہن دیں دے درود ہی اڑانا سی. اصل سچی گل یہ ہے کہ درود واقعی پا ہے. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. درود شریف واقعی بڑا وزنی ہے. مومنہ دے اعمال وچ وزنی تے منافقاں واسطے انجے وزنی. ہاں میں دلیل پیش کر دیتا ہوں. بڑا ہی وزنی ہے. وزنی نہ ہو ودیوی چیخن اور سنی سبحان اللہ کرے مقدر پہ قربان جائے. تو بہانے لبنا ہے کدوں درود شریف پڑھیے. جلسہ ختم ہوئے گا یا کسی بھی نہیں کہنا تسی پھر کھڑا ہو کے پہنا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اذان پڑھنی ہے اسپیکر چیک کر کے لوگوں نے کھنگورے مارنے ہیں اسی چلو درود شریف پڑھ لیے دو کام ہو جائیں گے. ثواب بھی مل جائے گا درود شریف بھی پڑھا جائے گا اسپیکر بھی چیک ہو جائے گا. نماز پڑھی چلو یار پاک جگہ تے بیٹھے ہیں وضو کر کے آئے مسجد میں بیٹھے رب کی نماز پڑھی ہے اتنے ہی آخر چلو یار سارے دن پھر وقت ملے یا نہ ملے چلو دو چار بار اتنے بھی درود شریف پڑھی. تو سچے سنی کی نشانی کثرت درود والے ہیں. تو یہاں بات رک گئی میں آگے پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے تو ذکر کرنا تھا تاریخی صداقت کا. تو اب ٹائم کا کیا مناسبت ہے جی. تو اصل ایمان یہ اب آئے کل امت کا ایمان مصطفیٰ کے کسی صحابی کے ایمان کی فضیلت کو نہیں پا سکتا اور کسی بات والے کا عمل حضور کے کسی امتی کے عمل کے برابر ہو سکتا صحابی کے برابر ہو سکتا. معروف حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا بعد میں آنے والے لوگ کو پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں. چاندی بھی نہیں پیتل بھی نہیں لوہا بھی نہیں سونا سب سے قیمتی دھات اور پھر ماشا بھی نہیں تولا بھی نہیں کلو بھی نہیں من بھی نہیں ٹن بھی نہیں اور پہاڑ کے برابر. فرمایا اور پہاڑ کے برابر کوئی شخص بعد والا وہ اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے تو فرمایا میرے اس صحابی کے درجے کو بھی نہیں پا سکتا جس نے آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں تقسیم کیا ہوا. ایک طرف سونا ایک طرف جو ایک طرف اور پہاڑ کے برابر ایک طرف آدھی مٹھی آدھی مٹھی کر. اب ایمان سے بتائیں جڑا اور پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر کے ساڈے وچ اس صحابی دے برابر نہیں ہو سکتا جن ادھی مٹھی اللہ دے راہ وچ دتی ہوئے جو. تو میں نے ایمانداری نال دسو جڑے ملنگ نے دین واسطے دتا ہی کچھ نہ ہو گئے. واہ واہ وہ نبی نے کسی صحابی کے برابر کیسے ہو سکتا؟ پھر اگلی بات سنیں اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے آج کوئی اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے آدھی مٹھی یا مٹھی جو اللہ کے راستے میں یا گندم تقسیم کی. جن نے ادھی مٹھی گندم تقسیم کی تھی وہ دے برابر آج سونا خرچ کرنے والا اور پہاڑ دے برابر بھی برابری نہیں کر سکتا. جڑے ابو بکر نے ہر شے حضور تے قربان کر دی ہر شے حضور تے قربان کر دی. معروف حدیثیں پاک ہے. میں کوشش کرتا ہوں حضرت کہ ایسی حدیثیں پیش کروں جو اپنے بیگانے وہ پڑھتے سنتے رہتے ہو جس کے حوالے کی بھی ضرورت نہ ہو کیونکہ حوالہ ساڑھے سنیا یاد نہیں رہتا ہے. مشہور حدیث پاک روایت حضور نے تبوک کا موقع تھا جب چندے کی اپیل فرمائی. حضور نے فرمایا اسلام کو ضرورت ہے تمہارے مال کی. تاجدار عدل و انصاف وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ممکن ہوتا خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا. وہ فاروق اعظم فرماتے ہیں اس وقت اتفاق ایسا تھا میرے پاس کچھ مال کی کثرت تھی فراوانی تھی. میں نے سوچا کہ ہر موقع پر ابو بکر پہلا نمبر لے جاتے ہیں. ایمانداریاں دسو قاری سید قوال کا قول دلیل ہے یا فاروق اعظم کا؟ واہ واہ جی کیا بات ہے. یہ علی کا پہلا نمبر فلان کا پہلا نمبر یہ آج بانٹتے پھرتے ہیں. فاروق اعظم جن کی زبان پر حق بولتا ہے جو حضور کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضور فرماتے ہیں وہ نبی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہر بار شبکت لے جاتے ہیں پہلے لے جاتے ہیں ابو بکر. اس بار میرے پاس اللہ نے بڑی فراوانی دی ہے تو اس بار تو میں ہی پہلے نمبر پہ آؤں گا. پتا چلا دین کے معاملے چندہ دین لگیا نا
ایک دوسرے نال ود کے چنگا دینا فاروق اعظم دی سنت ہے. آئے بھی ساڈا حال کی ہے بیگم نو شاپنگ کرانی ہوئے تو 20,000 بھی تھوڑا ہے، جانو بہت تھوڑے میرے پاس پیسے ہیں، چلو یہ کر لو باقی پھر کر لیں گے. مسجد نو چندہ دینا ہوئے تو 10 روپے بھی تاکیاں 10 روپے مسجد واسطے دے دیں جی. ساڈے حالات بڑے خراب ہیں. دین کی خدمت کے معاملے میں آگے بڑھنے کا جذبہ لے کر خدمت کرنا یہ فاروق اعظم کی سنت ہے. اچھا آپ نے فرمایا اس بار میں پہلے نمبر پہ آؤں گا، مگر فاروق اعظم آپ کیسے پہلے نمبر، اس سے پہلا نمبر کیسے لے سکتے ہیں جس کو میرے رب نے حضور کی امت میں پہلے نمبر کے لیے خاص کر دیا. اچھا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں گھر کیا، آدھا مال کیا، مشہور روایت ہے، آدھا مال کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آیا، وہ بھی کئی اونٹوں کا سامان تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اچھا جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو حضور نے یہ پوچھنے کی بجائے کہ عمر کتنا لایا ہے، یا نظر بھی آ رہا تھا کہ کتنا لایا ہے، مال کی کثرت کو حضور نے نہیں دیکھا. حضور چونکہ غیب دان نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جھوٹے نبی اپنے تلاش کرو جنہیں غیب کا علم نہیں. آپ عمر کا ذہن پڑ گئے تھے کہ عمر کی سوچ ہی آئی ہے کہ میرے ابو بکر سے پہل بازی لے جائے. آپ نے سوال کا رخ ہی بدل دیا. آپ نے یہ نہیں پوچھا لایا کتنا ہے، آپ نے پوچھا ماں اب کئی دریا لے کا عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے. عرض کی یا رسول اللہ آدھا ادھر لایا ہوں، اتنا ہی میں گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. اب اتنے میں تاجدار صداقت حقیقی شیخ الاسلام والمسلمین، حضور یہ میرا جملہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، حقیقی شیخ الاسلام والمسلمین، خود ساختہ شیخ الاسلام نہیں، خدا ساختہ شیخ الاسلام. تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وہ تشریف لائے، سر پہ گٹھی باندھی ہوئی، کتنے اٹھا دا سامان، کتنے ایک گٹھی. تاجدار صداقت حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ میرے غریب کی طرف سے قبول فرما. اچھا مال دیکھیں ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ ایک گٹھی بڑی قابل توجہ بات، یہ ایک گٹھی. حضور نے پھر ان سے بھی یہی سوال کیا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں سونے کار چاڑو پھیر کے جو ملا ہے جناب کی بات ہے رہی گل گھر والا نہیں سونے اب کہی تو لہم اللہ و رسول گھر والوں کے لیے اللہ اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا جی اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، آپ کہتے ہیں رسول اللہ جگہ پہ آپ مشرک ہو گئے. میں نے کہا ہمت ہے نا اسی کمزور بندے ہیں ساڈے تے فتوی جلدی لا لیں گے، ہمت ہے تاجدار صداقت پر فتوا لگائیں. عرض کی یا رسول اللہ بات صدیق اکبر کس سے کر رہے ہیں؟ حضور سے. سامنے کون ہے؟ حضور. عرض کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کہا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. پتا چلا تاجدار صدیق صداقت صدیق اکبر جن کا ایمان میرے رب اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں پہلے نمبر پر ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی حاضر ہے اور اس کی عطا سے مصطفیٰ بھی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی. اگر کوئی بدبخت کہہ دے صدیق اکبر نے عشق اور مستی میں ایسا کہہ دیا تھا، حقیقت نہیں ہے جی. تو اگر ایسی کوئی بدبختی کرنے کی کوشش کرے تو میرا سوال اس سے یہ ہے اگر سیدنا صدیق اکبر نے غلط کہہ دیا تو نبی کو فرمانا چاہیے تھا کہ ابو بکر مجھے کہاں کہاں لیے پھرتے ہو، میں تو تیری نگاہوں کے سامنے ہوں اور پھر اللہ کے ساتھ ملا. توبہ 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 ابو بکر توبہ کر. کوئی اگر نبی نہیں ٹوکا تو بدبختہ تم کیوں ٹوکنا ہے؟ اور نبی اگر نہ ٹوکے نا کسی عمل پر وہ تو حدیث مرفوع تقریری کا درجہ پا جاتی ہے. پتا چلا عقیدہ صدیقی بھی یہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہے اور مہر تصدیق رسالت بھی اسی عقیدہ پر ہے کہ حضور حاضر بھی ہیں، حضور عرض کی اب اللہ رسول یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑایا. اب ایمان سے بتائیں جس ابو بکر کا مقابلہ